فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک ایسی پر اسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں اس پر پابندی کیوں عائد ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جسے جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کتاب کا مصنف شرف الدین تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کتاب کا مصنف احمد البونی ہے۔ البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں مہارت رکھتا تھا۔ دوستو، اس کتاب میں جادو کرنے، جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب تحریر کرنے کے سال تک کسی کام کی نہیں تھی۔ اسے جو بھی پڑھتا تھا وہ پاگل یا مجنون ہو جاتا تھا۔ پھر 100 سال بعد ایک نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں رد و بدل کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں بہت سارے ایسے عملیات موجود تھے جس کی مدد سے انسان بہت بڑے بڑے جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں ایسے عملیات لکھے ہوئے ہیں جن کی مدد سے انسان خطرناک قسم کے جادو اور بہت بڑے بڑے جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ آدمی بہت مالدار شخص تھا، اور مزید مال کے حصول کے لیے اس شخص نے بہت بڑی رقم ادا کر کے اس کتاب کو خرید لیا۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی مخلوق ظاہر ہوتی، جس کی جسامت کی سیاہی کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا، اور ہر بار کتاب پڑھنے میں ناکامی پر اس شخص نے یہ کتاب ایک عالم دین کو دے دی، اور ان تمام تر واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم غائب ہو گئی، اور پھر اچانک 7ویں سن ہجری میں یہ کتاب دوبارہ منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت کتاب میں موجود بہت سارے مواد میں رد و بدل کی جا چکی تھی۔ دوستو، اس کتاب کو پڑھنا یا سمجھنا ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن تاریخ میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے جو اس کتاب کو کافی حد تک پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے۔ یہ شخص یمن کے ایک قدیم علاقے میں رہتا تھا۔ اس شخص کے مطابق اس نے جب شروع میں اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی تو جنات نے کتاب پڑھنے میں رکاوٹیں پیدا کی، لیکن اس شخص کا عملیات سے گہرا تعلق تھا، اسی لیے یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا اور اس نے اپنے عملیات کو جاری رکھا۔ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں تھا کہ جنات نے اس کو شکست دے دی، اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا، اور یہ وہ واحد شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا، لیکن اپنی زندگی کی پچھلی تمام یادداشت کو بھول گیا۔ دوستو، بعض روایات کے مطابق شیطان نے ایک اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اس کتاب کو لکھا تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ میں اس کتاب میں موجود خلاف شرع عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرے اور جہنم کے مستحق قرار پائیں، کیونکہ اسلام میں جو بھی کالے علم کے عملیات کرتا ہے وہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔